مثال کے طور پر ایک چیز بنی ہے، جیسے ٹیبل ہے، یہ اس لیے بنی کہ اس پر کتابیں رکھی جائیں، اس پر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا رکھا جائے۔ اب آپ اس پر چڑھ کر بیٹھ جائیں یا کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں تو گویا کہ بنانے والے کی منشا کے مطابق تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح صوفہ ہے، کرسی ہے، تو اس کو بنایا گیا، آپ اس پر بیٹھیں۔ اب آپ اس کے لیے اس کو کسی اور مقصد کے لیے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو گویا کہ بنانے والے کی مقصد کے مطابق آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو گویا کہ آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ وہ بات ہے جسے قرآن پاک یہاں پر سمجھاتا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کان ہیں، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن رب کی منشا اور مقصد کے مطابق اس کا استعمال نہیں ہے، دوسرے مقاصد کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک اور مقام پر سورۃ الاعراف میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، جانوروں کی طرح یا اس سے بھی بدتر، کیونکہ جانوروں میں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں، ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جسے ہم نفس کہتے ہیں ان کو اللہ نے نہیں دیا۔ یعنی نفس سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کی تفریق جو آپ کرتے ہیں، تمییز کرتے ہیں، یہ اسی شعور کی بنیاد پر ہی آپ کرتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ٹیشو پیپر پڑا ہوا ہے، اس کا یہ ڈبہ ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ گلاس ہے، یہ کتاب ہے، یہ پین ہے، یہ موبائل ہے، یہ کتاب ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ چیزوں کی جو آپ تفریق کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شعور، آپ کو ادراک، آپ کو سمجھ جو دی ہے، تو اسی سمجھ کی بنیاد پر ہی ہم ان چیزوں کی تفریق کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ظاہری طور پر آپ تفریق کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے باطن میں بھی یہ داعیہ رکھا ہے کہ آپ خیر و شر میں، ایمان اور کفر میں، اچھائی میں، برائی میں آپ فرق کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کی آنکھیں دن اور رات کو دیکھتی ہیں، ظلمت اور تاریکی کو اور نور کو دیکھتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے باطن میں بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہیں، جسے قرآن پاک نے سورۃ الاعراف میں اسی بات کو بیان کیا کہ توحید کا شعور، ایک خدا کا شعور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اسی پر ہی سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو انسان میں اور دیگر جانوروں میں، حیوانات میں اسی بات کا فرق ہے۔ تو قرآن پاک جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کہ ہم نے بہت سے جن اور انس ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار ایسے لگتا ہے تم تو اسی کام کے لیے بنے ہو، اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تو کچھ لوگ اچھے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو برے کاموں کے لیے وقف کر لیتے ہیں۔ تو انسان پھر ان کے لیے یہی کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے تم اسی کے لیے ہو۔ تو اسی معنی اور مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بہت سے جن اور انس ہم نے پیدا کیے ہیں آگ کے لیے، جہنم کے لیے ہم نے پیدا کی۔ اور پھر آگے خود ہی تفصیل کر دی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ یہ جو جہنم کے لیے بنے ہیں انسانوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں۔ جانوروں سے بدتر اس لیے کہ جانوروں کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، ان کو ہم نے سب کچھ دیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی کانوں کا ذکر کرتا ہے، زبان کا ذکر کرتا ہے اور آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے میری مرضی، میری منشا اور میرے مقصد کے مطابق اس کا استعمال نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ بہرے، گنگے، اندھے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک برائی موجود ہوتی ہے، یعنی ایک کمی ہوتی ہے، دو کمیاں نہیں ہوتی، دو ہوتی ہیں تو ایک نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے اندر تینوں کی تینوں کمیاں، تینوں کے تینوں نقائص، تینوں کے تینوں عیب موجود ہیں، بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سطح دعوت کی ہوتی ہے نا، ایمان کی سطح جو ہوتی ہے، دعوت کی جو سطح ہوتی ہے، اسی بنیاد پر اور اسی سطح کی گرفت ہوتی ہے۔ ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی وحی اتر رہی ہے، صحابہ کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر قرآن پاک الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کی بات بھی کرتا ہے
کہ یہ جنہیں کتاب دی گئی یہ تو آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یہ قرآن کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو اس حد تک تیقن اور یقین، اعتماد کہ یہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر گرفت بھی تو اسی سطح کی ہونی ہے۔ ایک چیز سب کچھ واضح ہے پھر بھی قبول نہیں کرنا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، تینوں صفات، تینوں نقائص اور عیب ان کے اندر ایک وقت میں ہی موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت بھی تو اسی درجے کی ہے نا، بالکل اس طریقے جیسے سورج روشن ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ حالت انسان کی ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اسلوب اختیار فرماتا ہے۔